مادہ ہی نہیں رکھا، ہمیں شیطان بھی نہیں بنایا کہ صرف ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ نے وہ مادہ بھی رکھا جو فرشتوں کے اندر رکھا، اللہ نے وہ مادہ بھی رکھا جو شیطان اور ابلیس کے اندر رکھا۔ اللہ نے تمام مادوں کا مجموعہ، تمام برائیوں کا مجموعہ، تمام خیر برائیوں کا مجموعہ، تمام نیکیوں کا مجموعہ حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اس لیے اے انسانوں، اے مومنوں، تم سے گناہیں بھی ہوں گی، خطائیں بھی ہوں گی، نیکیاں بھی ہوں گی۔ جب تم نیکی کرو گے فرشتہ تم پر رحم کرے گا، جب تم نیکی کرو گے فرشتہ شرم کرے گا اور کہے گا اے اللہ میں تو وہی ہوں کہ اس انسان کو جب آپ بنا رہے تھے ہم نے اعتراض کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اس کو کیوں بناتے ہیں، یہ تو گناہ کرے گا، یہ تو خون بہائے گا، یہ تو خون خرابہ کرے گا، ہم نے اعتراض کیا تھا۔ لیکن دیکھو یہی انسان ہے جو آج عبادت میں ہم سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اور جب ہم غلط کام کرتے ہیں، جب ہم برائی کرتے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ ہم کو جس مقصد سے بنایا گیا تھا وہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا۔ ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے چچا جا تو میرا کام تو کر ہی رہا ہے، تو کام کرتا رہا، اے میرے دادا تو کام کر، اے میرے بھائی تو کام کر، نماز چھوڑنے والا شیطان کا بھائی، حضور خطبہ کرنے والا شیطان کا بھائی، شراب پینے والا شیطان کا سب سے بڑا دوست، شیطان کا دوست ہوا کرتا ہے۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا تھا آج اس مقصد میں حضرت انسان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن سنو، جب ہم اور آپ گناہوں کا بوجھ لے کر کے، گناہوں کا سمندر لے کر کے، پہاڑوں کی طرف گناہ لے کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، شب برات کی رات ہو یا شب قدر کی رات ہو یا اسی طرح جمعہ کا دن ہو یا اور کوئی ایسا موقع ہو جس میں اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہم اور آپ جھولی کو پھیلا دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پاس گناہوں کے بوجھ ہے، گناہوں کا سمندر ہے، پہاڑوں کی طرف نہ ہے۔ میرے مولا ہم جانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن اے میرے مولا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بخشنے والے سے آپ ہی ہیں۔ اے میرے مولا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مغفرت کی بھیک صرف آپ ہی کے دربار سے ملتی ہے۔ اے میرے مولا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مغفرت کی جھولی آپ ہی بھریں گے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ایک علامت کے آنسو یہاں ہمارے گرتے ہیں، اس آنسو سے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ اس موقع کو پا چکے ہیں۔ اب ہم اور آپ ندامت کے دو آنسو اللہ کے سامنے بہا دیں۔ ہم اور آپ گناہ کر کے بھی اکڑ رہے ہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ گناہ کر کے توبہ کر لینا اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، بہت عبادت کرتا تھا۔ رات کو جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتا تو چھت میں ایک رسی باندھ رکھا تھا، اس سے اپنے آپ کو لٹکا لیتا اور کہتا ہے میرے کریم رب تیرے سامنے یہ گنہگار حاضر ہے، تو جتنی چاہے تو سزا دے دے، تیرا حق یہ گنہگار ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ یہی معمول رہتا، اپنی امی کو کہتا اے میری امی میں اللہ کے حق کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں اللہ کے سامنے۔ سنو، جب میری موت کا وقت آ جائے اور جب میں مرنے کے قریب ہو جاؤں تو میں رات میں اس لیے نہیں نکلتا کہ لوگ، میں دن میں اس لیے نہیں نکلتا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، اس لیے جب میں مرنے کے قریب ہو جاؤں یا میں مر جاؤں تو مجھے میرے گردن کو رسی میں باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جانا۔ کیوں؟ تاکہ مجھے یہ محسوس ہو کہ میں ایک گنہگار بندہ ہوں اور اللہ کے دربار میں اسی طرح جانے کے لائق ہوں۔ اے میری ماں جب میں مر جاؤں اور قبر میں مجھے رکھ دیا جائے تو جب سب لوگ واپس چلے جائیں تو تم میرے قبر کے پاس کھڑی ہو جانا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے قدموں کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے۔ اے میری ماں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب میں زمین پر چلتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی زمین پر چل رہا ہوں، کہیں میں اکڑ کے تو نہیں چل رہا ہوں، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ اے میری ماں جب میں کچھ کھاتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس گانے کا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کیا حساب دوں گا، میں نے اس گانے کا کیا حق ادا کیا۔ اے میری ماں جب میں
ہوں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس عبادت کا کیا حق ادا کر رہا ہوں. اللہ تو ایسے کریم ذات ہے, اللہ تو اتنے بڑے ہیں کہ اس کی عبادت ہم سے کیسے ہو سکتی ہے. مجھے بڑی شرم آتی ہے. اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کی امی مجبور اپنے بیٹے کو وصیت, اپنے بیٹے کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے وہ گلے میں رسا ڈال دیتی ہے اور کھینچنا شروع کر دیتی ہے. ابھی جو ہی رسے کو کھینچتی ہے آسمان سے آواز آتی ہے, اے خدا بندے روح, اس لیے کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے, اللہ کا وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے, جس کی عبادت, جس کی توبہ اور جس کے حاضری کی برکت سے میں نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے, اور آج اس کو کھسک کر لے جا رہی ہے. میری غیرت سے گوارا نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اس کو دنیا ہی نہیں جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہم نے کہا تھا بڑا گنہگار شخص ہے, گاؤں سے لوگوں نے اس کو بھگا دیا, جنگل میں جا کر رہنے لگا. اللہ کے سامنے دعا کی, ہے اللہ میں تو بہت گنہگار ہوں, اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بڑائی میں, تیری عزت میں, تیری بزرگی میں, تیری شان میں, تیری جلال میں ذرہ برابر فرق آ جاتا ہے بے شک مجھے معاف نہ فرما. اور اگر اے میرے رب, اگر مجھے معاف کرنے سے آپ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے معاف کر دے, میری بگڑی بن جائے گی. اے اللہ آج میرا کوئی سہارا نہیں ہے, اے اللہ آج میرا کوئی آسرا نہیں ہے. مجھے گاؤں والوں نے بھی نکال دیا, شہر والوں نے بھی نکال دیا, جنگل میں پڑا ہوا ہوں, اے میرے رب مجھے معاف فرما. ایسی توبہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے